یکم شبان المبارک کو کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک صورت اس طریقے سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ایک صورت کون سی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے اسے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ناظرین، پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان المبارک نے آنا ہوتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا چاند کا شمار رکھو تاکہ رمضان آنے والا ہے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ ناظرین، دیکھ لیں شعبان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، کسی نے آپ کو بری نظر لگائی ہے یا تعویذ ڈالے ہیں، آپ میاں بیوی ہیں اور آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپ کا میاں آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کی بیوی آپ کی سنتی نہیں ہے، یا آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے تابع دار نہیں ہیں، ماں باپ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، یا آپ پڑھائی میں نالائق ہیں، آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، یا آپ شادی کروانا چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، تو ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے لازمی کل یکم شعبان کو کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر لینا ہے۔ نماز کی کوئی قید شرط نہیں ہے، مثلا آپ کسی بھی نماز کا مطلب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازوں میں کسی بھی نماز کے بعد اسے اسی وقت کر سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، جیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ نے سارا وظیفہ ویسے ہی کرنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بھی وظیفہ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض کی ہیں، اور نماز اس دین کی کنجی ہے، جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے رہیں، اللہ کی مرضی اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن نماز پڑھ کر اگر ہم کوئی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری وہ دعا ضرور پوری کرے گا۔ دعا قبول ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ جب دعا کریں اسی وقت منظور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے کس وقت میں ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ نماز لازمی پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اب ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی خاص ہے، اسے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ جان لیجئے کہ ہم نے وظیفہ کرنا کس طرح ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو لازمی کرنا ہے، وضو کے بغیر آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا، وضو اس میں ضروری ہے۔ ناظرین، وضو کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو بھی نماز کا وقت ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔
نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی وقت وہیں جائے نماز پر یا مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہی پکڑ کر اس کو کریں۔ ناظرین، کرنا کیا ہے؟ نماز سے فارغ ہوئے وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ مثلا 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 11 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار سورۃ اخلاص، 11 بار سورۃ کوثر، اور پھر آخر میں آپ نے 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے، اسے کرنے میں زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا۔ وظیفے کو ایک بار پھر سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی 1 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، آپ کو گھر میں اہمیت نہیں دی جاتی، یا آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں، یا آپ شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ کو اچھے رشتے کی تلاش ہے، ایون آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا پرابلم ہے، تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا اور برکت ضرور ہوگی۔ آپ کو اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ میرا رب وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ہاں، ایک بات لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ وظیفہ آپ نے سچے اور پکے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک آپ کا پکا یقین نہیں ہوگا، آپ وظیفے کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں گے، تو وظیفے کا اثر بھی کم ہوگا۔ لہذا وظیفہ کرتے وقت اپنا یقین کامل رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے گا، کیونکہ ہر چیز، ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بندے کو دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آج مانگنے کی گھڑی ہے، آج 1 شعبان ہے، 1 شعبان کو مانگ لیں جو مانگنا ہے۔ اس لیے ناظرین، دیر مت کیجیے گا، آپ نے جو مانگنا ہے آج 1 شعبان کے دن رب تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ 1 شعبان کے دن وہ بھی اس عمل کو کر کے اپنی مشکلات کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنے، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں 1 بار یا اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔